بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو وائس نوٹ سیریز کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث کی جو مستند کتب ہیں، اس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کہاں کہاں پر ملتا ہے اور کیا ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اہل سنت کے ماخذ میں اگر ہم دیکھیں تو اہل سنت کے نزدیک جو حدیث کی 6 معتبر کتابیں ہیں، صحاح ستہ جنہیں کہا جاتا ہے، 6 صحیح کتابیں، ان میں سے 2 کتابیں ایسی ہیں، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، جس میں باقاعدہ چیپٹر کا نام، باب کا نام امام مہدی علیہ السلام کے نام پر ہے۔ ویسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور سنن ابی نسائی وغیرہ میں بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث موجود ہیں، لیکن یہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ نے پورے ایک چیپٹر کا نام امام مہدی علیہ السلام کے نام پہ رکھا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 2 کتابوں میں جو چیپٹر ہے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، جو باب ہے، اس میں کون کون سی حدیثیں ہیں اور وہ کیا حدیثیں ہیں۔ تو سب سے پہلے سنن ابی داؤد جلد نمبر 3، کتاب المہدی، جلد نمبر 3، جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا خورشید حسن قاسمی نے، اور یہ مکتب العلم اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 339 کے اوپر کتاب المہدی ہے، یعنی حضرت مہدی کے بارے میں۔ اس میں حدیث نمبر 876، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا جب تک کہ تم لوگوں پر 12 خلیفہ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ پر امت اتفاق یعنی قائم کر لے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جس کو میں نہ سمجھ سکا، تو میں نے اپنے والد سے دریافت کیا وہ کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ دوسری حدیث ہے 877، حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ یہ دین 12 خلفاء تک غالب رہے گا۔ لوگوں نے یہ بات سن کر اللہ اکبر کہا اور چلائے۔ پھر آپ نے آہستگی سے کچھ ارشاد فرمایا۔ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ تمام خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 878، حضرت جابر بن سمرہ سے یہی مروی ہے جو اوپر مذکور ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے کہ پھر آپ گھر کی طرف واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ قریش کے لوگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کیا پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا پھر قتل و قتال ہوگا، یعنی ناحق خون بہے گا۔ یہ 3 روایتیں 12 خلفاء کے بارے میں، اور کتاب المہدی میں یہ ان 3 حدیثوں کا آ جانا بڑا معنی خیز، یعنی یہ کتاب المہدی میں، سنن ابی داؤد کی کتاب المہدی میں 12 خلفاء کی 3 مسلسل حدیث کا بیان کر دینا، تحریر کر دینا، یہ بتا رہا ہے کہ ان 12 خلفاء میں امام مہدی علیہ السلام بھی شامل ہے۔ تو اب وہ 12 خلفاء کون ہوں گے اس کا خدا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی وہ امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک جو 12 ہیں، یہی 12 امام، 12 خلفاء بھی ہیں، اور ان کا ذکر سنن ابی داؤد میں آیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حدیث نمبر 879 پر۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی بچ جائے گا، حضرت زائدہ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اس قدر طویل فرمائیں گے کہ اس ایک دن میں ایک شخص مجھ سے یا فرمایا میری اہل بیت میں سے بھیجے گا کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور میرے والد کا نام اس کے والد کا نام جیسا ہوگا۔ راوی فطر کی روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ وہ شخص انصاف سے زمین بھر دے گا، یعنی روئے زمین پر انصاف کا غلبہ ہوگا جیسے کہ وہ زمین ظلم و زیادتی سے بھر گئی تھی۔ راوی سفیان کی ہدایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ دنیا کی مدت پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ ملک عرب کا مالک میرے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص ہوگا کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ عمر اور بکر کے الفاظ سفیان جیسے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام جیسا ہو ظہور نہیں کر دے گا، قیام نہیں کر دے گا، خروج نہیں کر دے گا۔ حدیث نمبر 880، اس میں انہوں نے عنوان دیا ہے ثبوت مہدی۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمانے کی عمر میں ایک دن بھی باقی بچ جائے گا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بھیجے گا کہ وہ زمین کو انصاف سے اس طرح بھر دے گا، یعنی انصاف قائم کرے گا کہ وہ زمین جس طرح کہ وہ پہلے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی۔ یعنی وہ شخص جو بھی ہوگا جس کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا وہ رسول اکرم کی اہل بیت میں سے ہوگا، رسول اکرم کی ذریت میں سے ہوگا، رسول اکرم کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان احادیث سے مراد حضرت امام مہدی ہیں جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوں گے۔ حدیث نمبر 881، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت مہدی میری نسل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 882،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہیں، ان کا حلیہ اور ان کے اوصاف یہ ہوں گے کہ کشادہ پیشانی، کھڑی ناک والے، روئے زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح کہ زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ زمین کے 7 سال تک مالک رہیں گے، یعنی 7 سال تک حکومت کریں گے۔ حدیث نمبر 883، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا، تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ مکرمہ کی جانب بھاگتا ہوا نکلے گا۔ اہل مکہ اس شخص کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کرنے کے لیے نکالیں گے، حالانکہ وہ شخص امامت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ پھر لوگ اس شخص سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر اسی وقت شام سے ایک لشکر اس شخص کی طرف روانہ کیا جائے گا، تو وہ لشکر مقام بیدا میں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ پھر جس وقت لوگ اس حالت کو دیکھیں گے، ملک شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں اس شخص کے پاس آئیں گی اور اس شخص سے بیعت کریں گی۔ اس کے بعد قبیلہ قریش میں سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس شخص کی ننیال قبیلہ بنی کرب میں سے ہوگی، اور وہ شخص ان لوگوں کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، تو اس لشکر پر امام مہدی کے ماننے والے غالب آئیں گے، اور یہی کلب کا لشکر ہے۔ پھر اس شخص پر افسوس کہ جو قبیلہ کلب کے جنگ کا مال غنیمت نہ حاصل کرے۔ اس کے بعد حضرت مہدی مال غنیمت تقسیم فرمائیں گے اور لوگوں میں ان کی نبی کی سنت کو زندہ کریں گے اور دین اسلام کو اپنی گردن میں ڈال لیں گے، یعنی اسلام کے نظام کو قائم کریں گے۔ اس کے بعد وہ 7 سال تک زندہ رہ کر انتقال کر جائیں گے اور تمام مسلمان ان کا نماز جنازہ ادا کریں گے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا، بعض حضرات نے حشام سے روایت کیا ہے کہ وہ 9 سال تک زندہ رہیں گے، اور بعض حضرات نے کہا کہ وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ اب انہوں نے اسی باب میں عنوان دیا ہے حضرت مہدی کی حکومت۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی تشریف لانے کے وقت قبیلہ کلب کا لشکر امام مہدی کے ماننے والے لوگوں کے ہاتھوں مغلوب ہوگا، اور امام مہدی کی حکومت کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال تک رہے گی، اور بعض نے کہا کہ 9 سال تک۔ حدیث نمبر 884، حضرت قتادہ نے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے، انہوں نے 9 سال کہا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ معاذ کے علاوہ سب نے حشام کے حوالے سے 9 سال کہے ہیں۔ حدیث نمبر 885، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہلیہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت ہے، اور حضرت معاذ کی روایت پوری ہے۔ حدیث نمبر 886، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہی حدیث بیان کی گئی ہے جس حدیث کے لشکر کے دھنسنے کا تذکرہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو کہ اس لشکر میں بادر نخواستہ داخل ہوا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگ زمین میں دھنس جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا آخرت میں انجام ان کی نیت کے مطابق ہوگا۔ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں، بواسطہ ہارون عمر شعیب ابو اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے سیدنا حضرت حسین کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا بیٹا سردار ہوگا، جس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تجویز فرمایا ہے، اور عنقریب ان کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا کہ وہ تمہارے نبی کے نام سے موسوم ہوگا، یعنی نبی کے ہم نام ہوگا، اور عادت و خصلت میں بھی ان کے مشابہ ہوگا، لیکن شکل و صورت میں حضرت نبی کے مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص روئے زمین کو عدل سے بھر دے گا، یا تذکرہ فرمایا۔ عبداللہ کی روایت میں ہارون نے عمر بن قیس سے روایت کیا ہے، انہوں نے مطرف سے اور انہوں نے حسن سے روایت کیا، انہوں نے ہلال بن عمر سے روایت کیا کہ میں نے حضرت علی سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ماوراء النہر سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس شخص کا نام حارث بن حراس ہوگا، اور اس شخص کے آگے ایک شخص ہوگا، اس شخص کا نام منصور کہیں گے، لوگ اس کو منصور کہیں گے۔ وہ شخص حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو اس طرح قبضہ یا جگہ عنایت کرے گا جس طرح قریش نے حضرت کریم کو جگہ یا پناہ دی تھی۔ ہر ایک مسلمان شخص کی ذمہ اس شخص کا تعاون کرنا ضروری ہے، یا آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اس شخص کی فرما برداری ہر ایک شخص کی ذمہ لازم ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی وہ حدیث تھی، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، آپ کی ذریت سے، آپ کی اہل بیت سے ہوں گے، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہوں گے، ان کا نام رسول اکرم کے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ان کی شکل و شباہت کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی کشادہ پیشانی ہوگی، ناک کھڑی ہوگی، اور ان کی جو خصلتیں ہیں وہ بالکل ایسی ہی ہوں گی جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ وہ مقام ابراہیم اور مقام حجر اسود کے درمیان قیام کریں گے اور ظاہر ہوں گے، اور لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری کتاب، صحاح کی دوسری کتاب سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 3، جس کا ترجمہ علامہ وحید الزمان نے کیا ہے، اور یہ اسلامی کتب خانہ لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 3 کے کتاب الفتن میں ایک باب ہے، باب خروج المہدی، باب خروج المہدی 34واں باب ہے، یعنی مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا باب۔ اس میں حدیث نمبر 4082،
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں بنی ہاشم کے چند جوان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی، ان میں آنسو بھر گئے اور آپ کا رنگ بدل گیا رنج سے۔ میں نے عرض کیا، ہمیشہ ہم آپ کے چہرے پر ایسی بات دیکھتے ہیں جس کو ہم برا جانتے ہیں، یعنی آپ کے رنج سے ہمیں صدمہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس گھر کے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو اختیار کیا ہے دنیا پر، اور میری اہل بیت قریب ہے کہ میرے بعد مصیبت اٹھائیں گے اور سختی، اخراج، جلا وطنی، یہاں تک کہ کچھ لوگ مشرق کی طرف سے آئیں گے۔ اس میں مدعا ہے اہل مشرق کی اور عرب سے ہند اور ایران مشرق کی جانب۔ یہ جو لوگ مشرق کی طرف سے آئیں گے ان کے ساتھ سیاہ جھنڈے ہوں گے، وہ بھلائی یعنی خزانہ طلب کریں گے، لوگ ان کو نہ دیں گے، وہ لڑیں گے اور مدد دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ آخر وہ جو مانگتے تھے ان کو دیا جائے گا، یعنی لوگ ان کی حکومت پر راضی ہو جائیں گے، ان کو خزانہ دے دیں گے، وہ اپنے لیے حکومت قبول نہ کریں گے، یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو یہ خزانہ اور حکومت دے دیں گے، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اس کو ظلم سے بھرا تھا۔ پھر جو کوئی تم میں سے اس زمانے کو پائے وہ ان لوگوں کے پاس جائے، یعنی اہل مشرق کے لشکر میں شریک ہو جائے جو امام مہدی کو بٹھانے کے لیے آئیں گے، اگرچہ گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل برف پر چلنا ہو جائے۔ اول تو گھٹنوں کے بل چلنا ہی دشوار ہے، دوسرے برف پر چلنا اور بھی سخت اور مشکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ حدیث یہ بتا رہی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اکرم سے ذکر کرتے ہیں، بنی ہاشم کے چند جوانوں کو دیکھ کر آپ کا چہرہ جو ہے وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ کیوں غمزدہ ہوئے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بعد میری اہل بیت کے اوپر ظلم کیا جائے گا، مصیبتیں پڑیں گی، انہیں نکال دیا جائے گا، ان پر سختیاں ہوں گی، انہیں جلا وطن کیا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت کے قریب میری اولاد میں سے، میری اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو امام مہدی ہوگا، اور مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے والے اس کی حمایت کے لیے آئیں گے۔ دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 4083۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مہدی پیدا ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 7 برس تک رہیں گے، اور نہیں تو 9-10 برس تک رہیں گے۔ ان کے زمانے میں میری امت ایسی خوش ہوگی کہ ویسی خوشی کبھی نہیں ہوئی، اور زمین کا یہ حال ہوگا کہ اپنا سارا میوہ اگائے گی اور کچھ نہ اٹھا رکھے گی، اور مال ان کے زمانے میں ڈھیر لگا ہوگا۔ ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا، اے مہدی مجھ کو کچھ دو، وہ کہیں گے لے لے۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جتنا تو چاہے اس ڈھیر میں سے لے لے۔ مہدی کے معنی لغت میں ہدایت پایا ہوا کے ہیں، اور اسی سے ہیں مہدی آخر الزمان۔ اور زرکشی نے یہ وہ مہدی ہیں، زرکشی نے کہا یہ وہ مہدی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پائیں گے اور ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور قسطنطنیہ کو پھر نصارہ سے چھین لیں گے، اور عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کی جائے گی، اور سفیانی سے وہ لڑیں گے، اور ہند کے بادشاہ ان کی اطاعت کریں گے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 4084۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 سردار مارے جائیں گے، ہر ایک ان میں سے خلیفہ یعنی حاکم کا بیٹا ہوگا، باوجود اس کے یہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہ ملے گا۔ پھر سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے مشرق کی طرف سے، وہ تم کو ایسے قتل کریں گے یعنی عربوں کو جو اس وقت خزانہ لینا چاہیں گے کہ ویسا تم کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے۔ پھر آپ نے کچھ اور بیان کیا جو مجھ کو یاد نہیں، لیکن حضرت حسن بن سفیان نے اپنی سند میں اور ابو نعیم نے کتاب المہدی میں اس کو بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا، جب تم اس کو دیکھو تو اس سے بیعت کرو، اگرچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پر چل کر جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث نمبر 4082 ہے جس میں سیاہ جھنڈوں کا ذکر ہے کہ مشرق کی طرف سے یعنی ہند اور ایران کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کریں گے، جبکہ یہ حضرت صوبان والی جو روایت ہے اس میں ہے کہ سیاہ جھنڈے والے ہوں گے مشرق کی طرف سے، وہ تمہیں ایسے قتل کریں گے کہ جیسے کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا۔ یہ 2 مختلف سیاہ جھنڈوں کا ذکر ہے۔ ایک سیاہ جھنڈے وہ ہے کہ یہ حضرت صوبان والی روایت میں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوں گے، اور دوسرے سیاہ جھنڈے وہ ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوں گے، یا عبداللہ ابن مسعود والی روایت میں۔ حضرت صوبان والی جو روایت ہے اس میں جن سیاہ جھنڈوں کا ذکر ہے وہ غالباً یہ داعش والے ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ایسا ظلم کیا اور ایسا قتل کیا کہ جیسا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا، زندہ جلایا گیا، ان کو ذبح کیا گیا، ان کی گردنیں کاٹی گئیں، اور بہت زیادہ ظلم کیا انہوں نے داعش والوں نے، اور آخر ان کا قصہ تمام ہوا، وہ سب باطل جہنم ہوئے، نیز کو نابود ہو گئے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے، یعنی اب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آنے والا ہے۔ یہ سیاہ جھنڈے والے جو تھے داعش والے یہ ختم ہو گئے، نیز کو نابود ہو چکے ہیں، اب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آئے گا۔ جبکہ یہ جو 4082 حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے، پھر ان کی حمایت میں مشرق کی جانب سے یعنی ہند اور ایران کی جانب سے، یہ ہند سے مراد انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، کیونکہ اس زمانے میں انڈیا پاکستان ایک ہی ملک ہوتا تھا اور یہ ہند کہلاتا تھا، اور ایران جو ہے نا، ایران جو آج کل کا ایران ہے، یہ ایران نہیں بلکہ اس ایران کے علاوہ آذربائیجان،
افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. یعنی یہ پورا خراسان کا جو علاقہ تھا، یہ خراسان اور ہند، یہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے، یعنی لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں کالے جھنڈے یا علم ہوں گے، اور وہ امام مہدی علیہ السلام کی حمایت میں جائیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں حدیث نمبر 4085 کے اوپر. جناب امیر المومنین حضرت علی سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم میں سے ہیں، اہل بیت میں سے، نبوی میں سے، اہل بیت نبی میں سے، اللہ ان کو ایک رات میں خلافت کے لیے تیار کرے گا. امام بخاری نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند میں گفتگو ہے. حدیث نمبر 4086. حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ہم بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے تو ہم نے مہدی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا، میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے کہ مہدی جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے. حدیث نمبر 4087. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور جنت کے سردار یہ لوگ ہیں، میں اور حمزہ اور علی اور جعفر اور حسن اور حسین. اور مہدی علیہ السلام الی الیوم القیام، اس کی سند میں محدثین کو گفتگو ہے. یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے سردار جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشہداء و خیر الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حضرت جعفر طیار علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے. حدیث نمبر 4088. حضرت عبداللہ بن حارث بن جزر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مشرق سے نکلیں گے، وہ لوگ گویا مہدی علیہ السلام کی سلطنت جما دیں گے. کچھ لوگ مشرق سے نکلیں گے، یہ وہی کالے جھنڈے والے ہیں جن کا جو روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی تھی. اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ یعنی آپ کی مدد کریں گے. اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ جناب امام مہدی علیہ السلام کے بڑے مددگار مشرق کے لوگ ہوں گے، اور مدینے سے یہ سب بلاد مشرق کی طرف واقع ہیں، عراق عرب اور عراق عجب، ایران، تہران، ہندوستان وغیرہ. غالباً ان ملکوں میں سے بہت سے سچے مسلمان آپ کے شریک ہوں گے. یا اللہ ہم کو بھی امام مہدی علیہ السلام کی دعا سے مشرف فرما، اور ہم کو یا ہماری اولاد کو ان کے آوان و انصار میں سے کر، آمین یا رب العالمین. یہ مترجم نے لکھا ہے، اپنی طرف سے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جو مشرق کا ذکر آ رہا ہے کہ مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے والے جو لوگ آئیں گے، اس مشرق سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ کہتے ہیں کہ عراق ہے، ایران ہے اور ہندوستان ہے. میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ایران جو ہے یہ صرف وہ ایران ملک نہیں ہے جو اس وقت نقشے میں موجود ہے، بلکہ ایران کے ساتھ ساتھ افغانستان کا بھی ایک حصہ ہے اور آذربائیجان بھی ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ یہ جو عراق، ایران، آذربائیجان، افغانستان اور ہندوستان یعنی پاکستان اور انڈیا، یہاں پر سیاہ جھنڈے والے کون لوگ ہیں؟ یعنی سیاہ علم والے کون لوگ ہیں؟ جھنڈے کا لفظ استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں جھنڈے کو علم کہتے ہیں. سیاہ علم والے، یعنی یہ سیاہ علم والے لوگ ہوں گے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی حمایت میں نکلیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کریں گے. تو یہ دو کتابیں جو تھی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، ان سے میں نے وہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، باب الخروج المہدی سے اور کتاب المہدی سے. یعنی سنن ابی داؤد کی کتاب المہدی اور سنن ابن ماجہ کی باب خروج المہدی سے. اس کے علاوہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں جو حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ وائس میسج میں